صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد محترم مکرم حاضرین گرامی قدر، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی 3 صفات بیان فرماتا ہے۔ پہلی صفت فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنا، اس سے قبل یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیں، یا اس سے پہلے ان کا ذکر فرمایا کہ نماز پڑھنے سے پہلے دل پاک ہو، نیت صاف ہو، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا، اللہ کو یاد کرتا ہوا اس کی بندگی کے لیے حاضر ہو۔ جو اس کیفیت کا حامل ہوگا قد افلح، تو وہ کامیاب بن جائے گا، کامیاب ہو گیا۔ عام طور پر افلح یہ فلاح سے نکلا ہے، فلاح کا عام طور پر معنی کیا جاتا ہے کامیاب، لیکن عربی لغات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ لفظ اپنے دامن میں بہت وسعت رکھتا ہے۔ اس سے مراد صرف ادھوری کامیابی نہیں کہ انسان دنیا میں کامیاب ہو گیا اور آخرت بے شک جو ہے وہ اس کی ناکام ہو، اس میں نقصان ہو،
ایسے شخص کو فلاح یافتہ یا کامیاب نہیں کہا جاتا۔ فلاح کا لفظ اتنا جامع ہے کہ فلاح پانے والا ایسا شخص ہوتا ہے جس کی دنیا میں بھی کامیابی ہو، جس کی آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ ایسے شخص کے لیے فلاح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ان 3 صفات کے حامل ہیں، رب قدوس ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تزکا، جس نے دل کو پاک کر لیا، نماز پڑھنے چلا ہے تو کوئی اور اس کے دل میں کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی ریاکاری کا عنصر، ریاکاری کی گندگی، ریاکاری کی میل کچیل اس کے دل میں نہ ہو، بلکہ وہ اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے پیش نظر صرف رب کی رضا ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت سے نہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی کا اظہار کرنے کے لیے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، اس ارادے سے نہ جائے، بلکہ اس ارادے سے اس کی بارگاہ کی طرف آئے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر اللہ کا ذکر بھی کرے۔ ایک ہے ظاہری صفائی اور ایک ہے باطنی صفائی۔ ظاہری صفائی تو ہم اپنے جو ہے نا وہ جسم کو صاف کر لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، پاؤں دھو لیے، یہ جو ہم وضو کرتے ہیں اس سے ظاہری صفائی بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بڑی پسند ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرے لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ عیسائیوں میں یہ ایک تصور رہا ہے، ان کے جو پادری مذہبی لوگ ہوتے تھے وہ گندے رہتے تھے، وہ کئی سال تک نہیں نہاتے تھے، ان کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہوتی تھیں۔ ان کا تصور یہ تھا کہ انسان جتنا گندا رہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بڑا عجیب جا تصور تھا ان کا۔ تو یہ زمانے نے جب پلٹ کے مدینے کی طرف دیکھا، مسجد نبوی میں حضور ارشاد فرما رہے تھے، او گندے لوگوں سنو میری بات سنو، الطہور شطر الایمان، جس کو پاکیزگی مل گئی اس کو آدھا ایمان مل گیا۔ جو صاف ستھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ حضور نے پاکیزگی کا، صاف ستھرا رہنے کا حضور نے حکم عطا فرمایا کہ کوئی میلا کچیلا گندے کپڑے والا کہ جس سے بدبو آ رہی ہو وہ مسجد میں نہ آئے، صاف ستھرا ہو کے مسجد میں آئے، اور جو صاف ستھرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے۔ ظاہری صفائی، اور حضور نے یہ جو وضو ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت حضور نے ارشاد فرمائی کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وضو ہے، اس سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے روح کو، اس کے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع العبد المسلم او المؤمن، کہ جب کوئی بندہ مسلمان یا بندہ مومن وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، اور پھر وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے منہ کو دھوتا ہے، اپنے بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کانوں کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک سارا چہرہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، غسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھو لیا، خارج من وجہہ،
कुल्लु खतीअतिन नज़र इलैहा बिअैनैहि मअल मा औ मअ आखिर कतरिल मा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वो चेहरा धो चुकता है तो जो उसने अपने आंखों से गुनाह किए होते हैं, अपने चेहरे से गुनाह किए होते हैं, उसकी आंखों ने कोई बददियानती की होती है, तो अल्लाह ताला जब वो वुज़ू करता है तो जो उसकी आंखों की वजह से उसके चेहरे से जो खताएं होती हैं, आखिरी कतरा उसके चेहरे से जुदा होता है, अल्लाह ताला चेहरे से किए गए सारे गुनाहों को भी मिटा देता है, सारे गुनाह भी साफ हो गए। फिर इरशाद फरमाया, फ़इज़ा गसल यदैहि, फिर जब अपने हाथों को धोता है, कोनियों समेत अपने हाथों को धो लिया, खरजा, हजूर इरशाद फरमाते हैं, मिन यदैहि कुल्लु खतीअतिन काना बतशतहा यदाहु माल मा औ मा आखिर कतरिल मा। हजूर ने इरशाद फरमाया कि जब वो हाथों को धोता है तो जो जो सगीरा गुनाह उसने अपने हाथों से किए, अल्लाह ताला जब वो वुज़ू कर रहा होता है तो अब आखिरी कतरा जब उसके हाथों से वुज़ू करते हुए जुदा होता है, अल्लाह ताला उसके हाथों से किए गए सारे गुनाहों को मिटा देता है। ये वुज़ू की बरकत। और फिर हजूर ने इरशाद फरमाया, फिर जब वो अपने हाथों पाँव को धोता है, फ़इज़ा गसल रिजलैहि खरजा कुल्लु खतीअतिन मशतहा रिजलाहु माल माए औ मा आखिर कतरिल मा हत्ता यखरुजा नक़ियन मिनज़्ज़ुनूब। हजूर फरमाते हैं, फिर जब पाँव धोता है तो पाँव से जितने गुनाह किए हुए होते हैं, चल कर गुनाहों की तरफ जा रहा होता है, तो जो उसके पाँव के साथ चल कर जितने गुनाह किए, जब वो वुज़ू करता है तो वुज़ू की बरकत से अल्लाह ताला पाँव से किए हुए गुनाहों को सबको मुआफ़ फरमा देता। अच्छा, फिर फरमाया, हत्ता यखरुजा नक़ियन मिनज़्ज़ुनूब, जब वो वुज़ू कर चुकता है, मुकम्मल तहारत हासिल कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ फरमा देता। जो चेहरे से किए, जो हाथ से किए, जो पाँव से किए, अल्लाह ताला ने सारे गुनाहों को वुज़ू की बरकत से पाक फरमा दिया, और वो बिल्कुल पाक साफ होकर अल्लाह की जनाब में जाता है। तो अब नमाज तो एक तरह सा के लिए उसके लिए इजाफा है, एक इजाफी सवाब है, वो पहले ही सारी खताएं तो मुआफ़ करवा चुका है, अब नमाज के लिए खड़ा होगा तो अल्लाह ताला उसकी झोली को अपनी रहमत से भर देगा। दोस्ताने करामी कदर, एक बड़ी और ख़ूबसूरत हदीस पाक है, हज़ूर अलैहिस्सलाम, ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे रवायत है कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतल मकबरा था, हज़ूर अलैहिस्सलाम एक दिन कब्रस्तान में तशरीफ़ लाए, फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मुमिनीन, ए मोमिनों के घर वालों तुम्हें सलाम हो। हज़ूर अलैहिस्सलाम उन कब्रस्तान वालों को जो है वो सलाम फरमाते हैं और फरमाते व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, और इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। और फिर हजूर ने फरमाया वदित तो आना कद रईना इन्ना कद रईना, हजूर फरमाते हैं वदित तो अन्ना कद रईना इखवानना, हजूर फरमाते हैं, हजूर तमन्ना करते हैं, हजूर फरमाते हैं वदित तो कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये ख्वाहिश है कि अन्ना कद रईना इखवानना, कि काश हम अपने भाइयों से मुलाकात करें। हुज़ूर ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, काश हम अपने भाइयों से मुलाकात करें, उनको देखें। तो सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तो वो क़यामत तक अपने सारे ग़ुलाम याद आ रहे थे, कुछ गुज़र चुके वो कब्रों में पड़े हुए, तो कुछ हजूर के वो क़यामत तक आने वाले ग़ुलाम, हजूर को तो वो याद आ रहे थे। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, कालू अवलसना इखवानका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई नहीं हैं तो आप किन भाइयों से मुलाकात की तमन्ना कर रहे हैं? हम तो हर वक़्त आपकी बारगाह में, आपके कदमों में हाज़िर होते हैं, हम तो आपका चेहरा देख देख कर जीते हैं। या रसूलल्लाह, हम तो आपसे हर वक़्त मुलाकात करते रहते हैं, तो आप किन लोगों की मुलाकात की तमन्ना कर रहे हैं? काला, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو۔ سبحان اللہ، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا کیا ہے، ساری کائنات میں بڑھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما دی کہ تمہیں میری صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ لیکن جو میں جن بھائیوں سے ملاقات کی تمنا کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اخواننا الذین لم یأتوا بعد، میں تو ان بھائیوں سے ملاقات کی تمنا کر رہا ہوں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، جو ابھی بعد میں آئیں گے اور میرا نام لے لے کر جئیں گے، مجھ پر درود و سلام بھیجا کریں گے، میری محبت میں تڑپا کریں گے، میں تو ان کی جو ہے وہ ملاقات کی تمنا کر رہا ہوں۔ تو وہ پھر صحابہ کرام تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ کی ملاقات ضرور ہوگی، اور کیوں نہیں ہوگی، قیامت میں سارے آپ کے امتی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اگلے پچھلے سب مل کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوں گے، تو وہاں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ لیکن یا رسول اللہ وہ سوال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وہ میدان محشر میں حاضر ہوگی، تو آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ ایک سوال ان کے ذہنوں میں آیا، اور انہوں نے عرض کی کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ امتی جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، قیامت تک آئیں گے آپ کے نام لیوا، تو آپ ان کو قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟ فقال، حضور نے پھر ایک مثال عطا فرما کے ان کو بتایا کہ میں کیسے پہچانوں گا۔ حضور جب بھی کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے مثال دے کر سمجھاتے تھے، کیونکہ مثال کے ساتھ کوئی بات زیادہ قریب الفہم ہوتی ہے، انسان کو جلدی اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ نا کہ لو ان رجلا لہ خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ایک انسان کے پاس بہت سے گھوڑے ہوں، گھوڑوں کا ایک استبل اس نے بنایا ہوا ہو، اور وہ سارے بہمن دہمن بہمن کہ وہ سیاہ رنگ کے ہوں، مشکی رنگ کے ہوں، اور حضور فرماتے ہیں اس کا ایک اپنا سب سے پیارا گھوڑا خیل غر محجلۃ کہ وہ ایسا ہے کہ اس کا چہرہ بھی سفید ہے، اس کے اگلے کھر بھی سفید ہیں، پچھلے کھر بھی اس کے اگلے پچھلے پاؤں سفید ہیں، اس کا چہرہ بھی سفید ہے، وہ اگر ایک استبل میں جہاں بہت سے دوسرے گھوڑے ہیں جو بہت سیاہ رنگ کے ہیں اور ان کے درمیان اس کا وہ گھوڑا ہے، اس کا باقی تو سارا جسم کالا ہے، وہ مشکی رنگ کا ہے، لیکن اس کا چہرہ بھی سفید، اس کے پاؤں بھی اگلے بھی پچھلے بھی سارے سفید ہیں، تو کیا وہ نہیں پہچان سکے گا؟ حضور علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ سے پوچھا لا یعرف الا یعرف خیلہ، وہ اپنے سب سے پیارے گھوڑے چہرے سفید والا، وہ پاؤں اگلے پچھلے پاؤں سفید والا، اس کو نہیں پہچان سکے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو سب نے عرض کی نہیں، کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، وہ ضرور دور سے دیکھ کر اپنے اس پیارے گھوڑے کو جس کا چہرہ بھی سفید اس کے پاؤں بھی سفید، وہ دور سے اس کو پہچان لے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من الوضوء، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر یوں نہ سمجھو کہ میں اپنے امتیوں کو پہچان نہیں سکوں گا، کل قیامت کے دن جب میدان معاشر میں میرے امتی آئیں گے تو ساری امتوں سے ان کی وکھری شان ہوگی، یہ سب سے مختلف ہوں گے، ان کی شان مختلف ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جو وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کی برکت سے ان کے چہرے بھی، ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاؤں بھی یوں چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو میرے امتی جہاں کہیں ہوں گے، وہ دور ایک بہت بڑے گروہ میں، انبوہ میں، بہت بڑے مجمع میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ پھیلی ہوئی ہوگی اولاد، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی جہاں بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا اور کہوں گا وہ چمکتے والا چہرہ میرا امتی آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہروں کو بھی قیامت کے دن چمکا دے گا، اس کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اس کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔
حضور فرماتے ہیں یہ وضو کی برکت ہے. اور پھر حضور نے مزید کرم یہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور جو اس شان کے لوگ وہاں قیامت کے دن ہوں گے، میں حوض کے اوپر ان کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوں گا اور ان سے ملاقات کروں گا. وہ سارے امتی جو ہے وہ امٹ کر میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، اور وہ چمکتے ہوئے چہروں والے میں ان کو جام کوثر جو ہے وہ جام حوض جو ہے حوض کوثر کا جام میں اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا فرما دے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ وضو کر کے نمازیں ادا کرتے. دوستان گرامی کرم، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں میں سے بڑھ کر حضور نے فرمایا یہ اللہ کی بندگی عبادت کرنا یہ نماز کی عبادت ہے. اور حضور علیہ السلام کو اتنا اس میں لذت آتی تھی کہ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے سکون ملتا ہے نماز میں. بلکہ حضور علیہ السلام آپ کو جب بھی کبھی آپ کا دل جو ہے وہ کبھی کبیدہ ہوتا، حضور علیہ السلام پریشان ہوتے، حضور علیہ السلام کو کبھی کوئی دکھ ہوتا، تو حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. حضور فرماتے کہ بس جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل کو تسلی دے دیتا، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، حضور فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے تم اللہ سے مدد مانگا کرو، ان سے جو ہے وہ مدد مانگا کرو کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں اور تکلیفوں کو اس کی دور فرما دیتا ہے، اس کو نماز میں سکون مل جاتا ہے. اچھا بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں او یار ہم نے تو نماز پڑھی، ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن دیکھو میرا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، اتنا کماتا ہوں گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا، بس کچھ ہاتھ نہیں پڑتا، بڑی پریشانی ہے. تو یہ نماز کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی بعض لوگ تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے کاروبار چل پڑیں گے. تو کسی بزرگ سے پوچھا نا کسی نے کہ نماز کا کیا فائدہ ہے، میں اتنی دیر نماز پڑھتا رہوں کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نماز عطا فرما دی ہے. اور یہ تھوڑا فائدہ ہے، اور کو تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دی تو اس سے بڑا اور کیا نعمت تجھے چاہیے؟ ارے ساری دولتیں ایک طرف اور اللہ کی بندگی اور اللہ کا قرب کسی کو نصیب ہو جائے اور نماز کی توفیق مل جائے تو اس کو معمولی نہ سمجھو، یوں سمجھو جب نماز کی توفیق مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت نصیب ہو گئی ہے. اور تجھے اور کیا چاہیے؟ اور تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے اللہ نے اپنی بارگاہ سے یہ تحفہ دیا ہے. اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ جس کو رب پسند نہیں کرتا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، جن کے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ میں جو ہے وہ کشاں کشاں مسجد کی طرف دوڑا آ رہا ہوں، میرا دل جو مسجد کی طرف کھینچا جا رہا ہے، یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. اس نے توفیق دی تو تب میں مسجد میں آیا، ورنہ اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. اور پھر یہ جو نماز ہے اس میں ہم اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ جب نماز پڑھنا چاہتے تھے، عبادت کرنا چاہتے تو خاص ان کی وہ عبادت گاہ ہوتی تھی، وہاں جا کر نماز پڑھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے. لیکن حضور نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جب میں نے قدم رکھا تو میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو اللہ نے پاک بھی بنا دیا ہے اور سجدہ والا بھی بنا دیا، جہاں چاہے نماز پڑھ لو. لیکن اگر مجبوری ہو تو کہیں اور پڑھ سکتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا مسجد میں اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے اگر کوئی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اور پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہے دوستان گرامی قدر،
حضور کی بہت سی حدیثیں ہیں جماعت کے بارے میں. حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے بڑی خوبصورت. حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو وہ اب ساری رات سویا بھی رہے اللہ تعالیٰ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ آرام سے سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، بڑا مزے کر رہا ہے، رات کو بڑے گرم بستر میں آرام کر رہا ہے، لیکن اس نے اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ ساری رات کی نماز اور عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر اس کا ایک بہت بڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو بڑا تیر مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا کوئی سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. لیکن دوستان گرامی قدر، جب کوئی باجماعت نماز پڑھتا ہے تو ایک مجمع ہوتا ہے، بہت سے لوگ نماز میں شامل ہوتے ہیں جماعت میں، تو سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کچھ ہم جیسے گناہ گار ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس صف میں کوئی اللہ کا ولی بھی کھڑا ہوا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے والا، ہو سکتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ پیارا ہو. تو جب ہم اس کے ساتھ اس کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کی سنگت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم گناہ گاروں کی نمازوں کو بھی قبول فرما لے. تو یہ جماعت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک انسان جب جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا ہو کر جب وہ نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے، اور اللہ اتنا کریم ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ چھانٹی کرے، بھئی یہ سارے جو اکٹھی میرے پاس نماز ہوئی ہے تو اس میں سے اس کی نماز نکال دو، اس کی نماز نہ نکالو، یہ قبول کروں گا یہ قبول نہیں کروں گا. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ بڑا کریم ہے. جب ساری اکٹھی نماز اس کی بارگاہ میں جاتی ہے تو وہ اپنے کرم سے وہ نیک آدمی کی دعا، اس کی تو نماز کو قبول کرنا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی نماز کی برکت سے گناہ گاروں کی نمازوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. تو یہ باجماعت نماز پڑھنے کا یہ بہت زیادہ فائدہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر دوستان گرامی قدر، ہم یہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. میرے پاس وقت ہوتا تو باتیں عرض کرتا. ایک بس میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ کتنی اہمیت تھی صحابہ کرام کے نزدیک نماز کی، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، حضور ادا کر چکے تھے. حضور نے فرمایا علی میں نے ذرا آرام کرنا ہے. حضور نے حضرت علی کی گود میں سر اقدس رکھا، آرام فرما ہو گئے. اچھا حضور آرام کر رہے ہیں، حضرت علی نے منع نہیں کیا، احترام کی وجہ سے چپ ہو گئے. نماز ابھی پڑھنی تھی، کہیں گئے ہوئے تھے کام، اور پھر واپس آئے تو تاخیر ہو گئی تھوڑی، تو آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے اپنا سر اقدس ان کی گود میں رکھا اور آرام فرما ہو گئے. حضرت علی حضور کو جگاتے بھی نہیں ہیں، ادھر سورج کی طرف نظر ہے، عصر کی نماز ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا. جب دیکھا کہ اب تو وقت چلا گیا اور غروب ہو رہا ہے سورج، تو حضرت علی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو جاتے کہ زندگی بھر کبھی نماز قضا نہیں ہوئی اور آج قضا ہو رہی ہے. حضور کو جگاتے نہیں کہ حضور کے جو ہے وہ آرام میں خلل نہ آ جائے، احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، لیکن دل میں اس نماز کے چھوٹ جانے کا اتنا غم ہے کہ زاروں قطار رو رہے ہیں. حضرت علی کے آنسو کا کچھ قطرہ حضور کے جسم اقدس کے ساتھ لگتا ہے. حضور بیدار ہوتے ہیں، دیکھا کہ حضرت علی کی آنکھیں جو ہیں وہ سیلاب کی طرح بہہ رہی ہیں، رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا علی تجھے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز ابھی رہ گئی تھی تو میں نے آپ کو جگایا نہیں، آپ کے آرام کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا فکر نہ کر، تیری نماز رہے گی نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ادا کرنے کی توفیق دے گا. حضور نے یوں اشارہ کیا، وہ سورج واپس پلٹتا ہے اور وہ عصر کے وقت پر کھڑا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا اے علی اب اپنی نماز ادا کر لو. اس وقت تک سورج اپنا قدم نہیں اٹھاتا جس وقت تک حضرت علی اپنی نماز ادا نہیں کر لیتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کتنا ان کو فکر تھا کہ ان کے آنسو نہیں رک رہے. حضور علیہ السلام کو ان کی نمازوں سے کتنا پیار تھا، اللہ کو کتنا پیار تھا کہ اپنے اس پیارے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بدل دیا اور سورج کو واپس پلٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ
ہم سب کو بھی اپنی نمازوں کا اسی طرح احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بندگی اخلاص